اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ 2 روز پہلے میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے سلسلے میں ویڈیو بنائی تھی، جس میں کہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 13 ربیع الاول 53 سال ہجرت سے پہلے مطابق 5 مئی 570 عیسوی کو پیر کے دن ہوئی ہے پیدائش۔ اور وفات کے بارے میں بتلایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 13 ربیع الاول 11 ہجری مطابق 8 جون 632 عیسوی کو پیر کے دن ہوئی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ 13 ربیع الاول کو ہے پیدائش 570 کو، اور حضرات نے یہ فرمایا کہ 9 ربیع الاول کو ہے۔ سارے 100 سال پہلے جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے اس میں 9 ربیع الاول 52 ہجری قبل اور 20 اپریل 571 بروز پیر بنایا انہوں نے، اور کچھ حضرات نے 12 وفات کہی ہے۔ تو 3 قول ہو گیا، میرا 13 کو ہے، مشہور 12 کو ہے، 12 وفات 12 پیدائش، اور علماء نے جو لیا ہے وہ 9 ربیع الاول کو لیا ہے۔ تو اس پر لوگوں نے تبصرہ کیا کہ آپ کی تحقیق عجیب سی الگ کیوں ہے، اس کی وضاحت فرمائیں۔ جواباً عرض ہے کہ اگر ہم 9 ربیع الاول لیتے ہیں قبل ہجری 571، تو اس میں 63 سال آپ کی عمر نہیں ہوتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ 62 سال 4 دن ہو جاتی ہے۔ اور حدیث کے اندر 2 ہے، یا تو ہے 60 سال آپ کی عمر تھی، حدیث کے اندر ہے، یا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال تھی، حدیث موجود ہے۔ وَمَاتَ وَهُوَ ابْنُ 63 سنہ، بخاری شریف باب ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا نمبر ہے 3902، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جو ہوا وہ 63 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ تو 63 سال اس میں پورا نہیں ہوتا ہے، اس میں جو 9 ربیع کو لیا ہے۔ میں جب میری تحقیق آپ لیں گے تو پیدائش بھی 13 کو اور وفات بھی 13 کو، اور مکمل 63 سال اس کی عمر ہو جاتی ہے حضور کی، 63 سال، ایک دن بھی کم نہیں رہتا، بلکہ پیر کے دن صبح کو پیدا ہوئے ہیں اور اسی پیر کے دن صبح کو انتقال ہوا ہے، تو گھنٹے کا بھی فرق نہیں رہتا۔ تو ایک تو بڑی بات یہ ہو جاتی ہے کہ حدیث پر عمل ہوتا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد ایک سافٹ ویئر تیار ہوا ہے، اور وہ جب تحقیق کرتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیق عمر وہی ہوتی ہے جو حدیث کے اندر موجود ہے۔ ایک بات یاد رکھے کہ حدیث کے اندر قول اور آیت میں جو صراحتاً ہو وہ کبھی بھی سائنسی تحقیق کے خلاف نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھیے۔ میں نے سائنس اور قرآن کتاب لکھی، 95 تحقیق اس میں پیش کی ہے، اس میں ایک بھی تحقیق آیت کے خلاف آج کی تحقیق نہیں ہے، 95 ہے اس میں، اور یہ 96 ہو جائے گا۔ تو میں نے جو پیش کیا ہے اس میں 63 سال کی عمر مکمل ہو جاتی ہے، ایک بات تو یہ ہے۔ اور وہ جو تحقیق علماء نے حضرات لیا ہے وہ محمود پاشا صاحب ہیں، میرا خیال ہے 70-80 سال پہلے انہوں نے حساب کر کے لیا ہے، تو انہوں نے کیلکولیٹر کا حساب لیا ہے۔ آج کل کا جو ناسا کا مون کیلکولیٹر 50 جو آتا ہے ویب سافٹ ویئر، اس سے انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو انہوں نے اس سے نہیں کیا ہے، میں نے اس سے کیا ہے، انہوں نے ہاتھ سے کیا، اس لیے یہ فرق پڑ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے جو مستدرک حاکم ہے، سنن بہقی ہے، جو بڑے بڑے محققین ہیں سیرت کے، انہوں نے ابن اسحاق رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول لیا ہے، اور اس میں ہے لِإِثْنَتَيْ عَشْرَةَ لَيْلَةً مَضَتْ مِنْ شَهْرِ ربیع الاول، کہ 12 راتیں گزر گئی۔ تو عام طور پر لوگوں نے 12 لے لیا بس، اور کہہ دیا 12 وفات میں پیدائش ہے، 12 ربیع الاول کو وفات ہے، تو انہوں نے 12 کو لیا، ربیع الاول کے وفات کا بھی اور ربیع الاول کے پیدائش کا بھی۔ میں نے تھوڑی سی تحقیق کی، وہ کہا مدد کا ترجمہ آگے میں نے کر دیا کہ 12 ربیع الاول گزر گئی تو 13 ہو گئی پیدائش میں بھی اور وفات میں بھی، تو مدد کا ترجمہ انہوں نے چھوڑا ہے، میں نے مدد کا ترجمہ کیا اور بالکل فٹ بیٹھ گیا۔ تو 3 بات ہوئی کہ ہماری تحقیق میں مکمل 13-60 عمر ہوتی ہے،
جو حدیث کے اندر ہے، ہماری تحقیق میں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی جو قول ہے اسنتا عشرۃ لیلۃ مزد، اس کا پورا ترجمہ ہوتا ہے مزد کے گزر گیا 12 تو 13 ہو گیا، لوگوں نے نہیں کیا۔ اور ہماری تحقیق میں آج کل کے جو نئی تحقیق کا سافٹ ویئر آتا ہے مون کیلکولیشن 50 میں نے اس سے لیا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ حضرات اس کو لیں اور نئے جو نوجوان ہیں وہ مون کیلکولیٹر 50 کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس سے خود اپنی تحقیق بھی کریں۔ میرا مقصد بزرگوں پر رد کرنا نہیں ہے، یا محمود پاشا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے ہیں ان پر بھی رد کرنا نہیں ہے، ایک نئی تحقیق پیش کرنا ہے، اس کو میں نے پیش کیا ہے۔ پھر بات کر رہا ہوں کہ یہ دیکھ لیجئے، اس کو دیکھیے، پیدائش یہ دیکھ لیجئے، یہ تو اس میں ہے کہ پیدائش آپ کی 13 ربیع الاول کو اور وفات بھی 13 ربیع الاول کو، یہ اس کو دیکھیے۔ تو میں سمیر الدین قاسمی بول رہا ہوں، السلام علیکم۔ اگر کوئی غلطی ہوئی تو ان کو معاف کر دینا، اور اس کی تحقیق مکمل جاری رہنی چاہیے۔ رد مقصد نہیں ہے، تحقیق مقصد ہے۔ میں سمیر الدین